لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کہ مجلس حسین وہ ہے جس کے لیے روایت یہ ہے کہ اس جگہ پر جب آپ دعا کرتے ہیں تو شہزادی سلام اللہ علیہ جناب رسول خدا پنجتن پانچ موجود ہوتے ہیں اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتے ہیں تو پروردگار اسے قبول کرتا ہے. پروردگار جنہوں نے آج کی مجلس اسپانسر کی ہے ان کو آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. آپ سب کے بچوں میں اور بانیان مجلس کے بچوں کو پروردگار دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے اور سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. اور بانی مجلس کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کو پروردگارہ اعلیٰ میں جزا ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ 12 دن جو ہیں اس میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ ہم لوگ نہیں پڑھوا دیتے، لہٰذا کوئی مائنڈ نہ کرے. کل اتفاق سے پڑھوا دی تھی مگر یہ 12 دن مخصوص ہے اہل بیت کے لیے. اور یہ جو مجلس ہے ظاہر ہے اس کا اجر جو ہے آپ کی جو 7 پشتیں دنیا سے جا چکی ہے ان تک پہنچنا ہے. اور وہ خود بانی مجلس ہیں سب کے سب آپ کے خاندانی کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں. تو فاتح ایک سورہ حمد 3 قل واللہ میں کچھ نہیں، سب سے بڑی چیز یہ ذکر اہل بیت جس کے لیے وہ خود سنتے سنتے دنیا سے گئے ہیں اور اس تمنا میں گئے ہیں. اور آپ نے بہت سے جو ہے اشعار سنے ہوں گے کہ ہمیں ایسی جنت میں جانا ہی نہیں ہے جہاں ذکر حسین نہ ملے. تو ان کی بھی زندگی کا مقصد یہی تھا. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہے کہ ان کے بعد سلسلہ مجلس ادا کا ان کے خانوادے کی طرف سے جاری و ساری ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر ان کے بچے مجالس کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں، نوئے پڑھتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ ان کے ہر عمل کی جزا ان کو ضرور ملتی ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے میں نے کل اس مجلس میں کے لیے اس عشرے کے لیے جس میں آیہ کریمہ کو انہوں نے سخن قرار دیا تھا، یہ سورہ جمعہ کی پہلی اور دوسری آیت ہے. جو کچھ آسمان میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں یعنی اہل آسمان اور جو کچھ زمینوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے ذی روح ہوں یا غیر ذی روح. یہ سگریدے جو ہیں یہ غیر ذی روح ہیں مگر یہ بھی تسبیح کرتے ہیں. جو اشجار ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک ایک واقعہ آپ کو ملے گا. یہی نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی والوں نے سوال کیا آپ میں کیا خوبی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آؤ ابھی بتاتا ہوں. اور زمین سے پتھروں کو اٹھایا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا پتھر ہے، سنگریزے ہیں. اور جیسے ہاتھوں میں اٹھایا تو آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ. ابو لوگ دیکھ کر کے حیران رہ گئے. اس کے بعد میں جدھر جاتے جتنے درخت راستے میں پڑتے وہ سب کے سب السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے اور جھک جاتے. وہ محو حیرت ہے، وہ خود مطلب یہ پریشان ہے مکے والے
کہ آخر یہ معجزہ کہاں سے ہو گیا. اور پھر جب آپ تاریخ پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، جس وقت آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کے لیے روایت یہ ملتی ہے دریائے ساوا جو ایران میں مشہور ترین ڈھابا، اس کی پوجا ہوتی تھی جیسے ہمارے انڈیا کے اندر گنگا جمنا کی پوجا اہل ہنود کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے ان کو. جب آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب آتا ہے دریاؤں کے اندر تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، جو چیز ہوتی ہے باہر لے چلا جاتا ہے تو وہ اس کو خدا مانتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے تھے. حضور کی ولادت سے پہلے وہ بہار اور وہ سیلاب آیا ہوا دریا بالکل خشک ہو گیا، اور ایسا خشک ہوا تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے اس میں کبھی پانی بہا نہیں. قیصر و کسریٰ مشہور بادشاہ ان کے، جو خدا آپ کو عراق جانا نصیب کرے، اب تو وہ حصہ عراق میں شمار ہوتا ہے، اور وہاں کے اوپر جناب سلمان فارسی کی خبر ہے. تو وہاں جو ہے وہ 14 کنگورے بنے ہوئے تھے اس کے، جس کی پرستش کرتے تھے لوگ، اور جب ادھر سے گزرتے تھے تو اس کے سامنے سر جھکاتے تھے جیسے اہل ہنود اپنے مندر کے سامنے سر جھکاتے ہیں. وہ 14 کے 14 کنگورے، ایک دو نہیں 14 کے 14 کنگورے گر گئے. آج بھی اس کا دروازہ ایک باقی ہے، اور وہ جو دراڑ اس میں بیچ میں پڑی تھی وہ بھی آج تک باقی ہے. جتنے بت تھے خانہ کعبہ کے وہ سب کے سب سرنگوں ہو گئے. جتنی پرستشیں ہوتی تھیں جن جن چیزوں کی، وہ سب کی سب ابھی وجود نہیں ہوا ہے، مگر سب حیران ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے. اور یہاں ایک روایت ملتی ہے اور یہیں سے پتہ چلتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی تو جناب ابو طالب وہاں موجود نہیں تھے، مکے میں باہر گئے ہوئے تھے. اچانک بارشیں ہوتی نہیں تھی. آج بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں برا حال ہوتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، صحرا کے صحرا ہیں، اور مکے والے سب تڑپ رہے ہیں. کہتے ہیں جب قحط آتا ہے اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو حشرات الارض جانتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے زمین کے، یہ پناہ مانگتے ہیں اور بارگاہ الہی میں روتے ہیں، پروردگار تیری اس مخلوق کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے. ایسی گرمی کہ اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، آسمان کے اوپر اور آنے لگا. جناب حلیمہ کا نام تو سنا ہوگا نا. ہمارا ایمان عقیدہ نہیں ہے کہ جناب حلیمہ نے دودھ پلایا، اس لیے کہ قرآن موجود ہے. مادر جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ وہ پریشان ہوئی، بچوں کو تو دریا کے حوالے میں پورا ایک واقعہ ہے قرآن کے اندر پڑھی گا تفصیل کے ساتھ میں. وہ پریشان تھی اپنے بچے کے لیے، میرا بچہ بھوکا ہوگا کیسے ہوگا. فرعون کے دربار میں ہے، فرعون نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جناب آسیہ وہاں انہوں نے پال لیا ان کو. اب بچہ دودھ نہیں پیتا تو اس نے اعلان کیا، یہاں سے بہن کو بھیج دیا، جاؤ دیکھتی بھی جاؤ بھائی تمہارا کہاں جا رہا ہے. لہذا اب وہ وہاں پر گئی اور جناب کلثوم نام تھا جناب موسیٰ کی بہن کا، وہ بھی دربار میں پہنچ گئی. اس نے ایک ایک دایا کو بلایا اور کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ. جیسے ہی وہ اپنے پستان کے منہ میں دیتی وہ منہ پھیر لیتے. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو ایک مرتبہ جناب وہ کہتا ہے کیا کوئی عورت ہے ایسی ہمارے ملک کے اندر جو اس بچے کو دودھ پلا دے؟ جناب کلثوم نے کہا کہ ہاں میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، مجھے یقین ہے اس عورت کا دودھ یہ پی لے گا. کہا جاؤ بلا کے لاؤ. مادر جناب موسیٰ آئی، کسی کو نہیں پتا کہ جناب موسیٰ کی ماں ہے، اور جیسے ہی ماں آئی ویسے بیٹا جو ہے امک کر کے آغوش میں آ گیا، دودھ پینا شروع کر دیا. روزانہ کہا فرعون نے بی بی مجھ پہ احسان کر دو، میرے بچے کو روزانہ دودھ آ کے پلا دیا کرو. پروردگار کیا کہتا ہے، دیکھا ہم نے ماں کی محبت کو کس طریقے سے ٹھنڈا کیا باپ بیٹے کے ذریعے سے، کہ فرعون کے دربار کے اندر مادر موسیٰ کو ہم نے بھیج دیا اور ہر عورت کا خون جو دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب حلیمہ جو ہے جو خاتم المرسلین سید الانبیاء ان کے ذریعے سے جو ہے ان کا دودھ جو ہے وہ کسی اور عورت کا پلایا جائے، جبکہ حضرت موسیٰ کے لیے دلیل ہے. تو ہمارا اپنا ایمان و عقیدہ یہ ہے محبان آل محمد کا کہ رسول اللہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پی نہیں سکتے. ہمارے بھی علماء نے روایتیں لکھ دی ہیں، مولانا صادق حسن صاحب کا یوٹیوب کے اوپر بڑا لمبا لیکچر جو ہے اس پہ پڑا ہوا ہے، اور اس میں وہ معجزات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے آپ میں. لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جب افضل کائنات یہ نبی ہے،
ان سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ کے لیے دلیل موجود ہے کہ ان کے لیے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا, انہوں نے صرف اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. تو ان سے بدل اولا حق ہے ہمارے خاتم النبیین کا جو اشرف کائنات ہے, جو سردار ہیں حضرت موسیٰ کے بھی, تو وہ کیسے غیر عورت کا دودھ پی سکتے ہیں. بہرحال جنہوں نے ایک بات آگے جوڑ کر دی, ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے تو پروردگار کون ہے؟ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی حمد کرتی ہے, اس کی تسبیح کرتی ہے, اور وہ قدوس ہے, پاک و پاکیزہ ہے, منزہ ہے, اور وہی مالک ہے. اس کا وہی وہ اللہ ہے, وہ صاحب تدبیر ہے, وہ عزیز ہے, صاحب حکمت ہے. اسی اللہ نے ایک ایسے کو رسول بنایا ہے امیین میں. میں آج اتفاق سے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, ام القرا. قرآن مجید کی آیت کا نمبر جو ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ ام القرا, مکے کا اصل نام جو ہے ام القرا ہے. قرآن کی آیت سورہ انعام کے اندر جو ہے شاید 59 آیت ہے جس میں ام القرا کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ام القرا کے اندر. یہ شہر کا اوریجنل نام جو ہے مکے کا ام القرا ہے. اب اس آیت میں امیین, امین کے ایک معنی جو ہے لوگوں نے لیے جاہل کے, کہ جاہل بھی کہتے ہیں. تو یہاں سے انہوں نے نکالا کہ ہمارے نبی جو تھے معاذ اللہ جاہل تھے. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ و ایمان ہے کہ 40 سال تک رسول اللہ جاہل تھا. ایک سوال ہے قرآن مجید کے اندر سورہ اقرا باسم ربک اللہ, پڑھ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. تو جب یہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پڑھیں گے کہاں سے؟ آپ یہ بتائیے, کسی جاہل کے ہاتھ میں کتاب رکھیں اور وہ پڑھنا نہیں جانتا, اس سے آپ استاد یہ کہے پڑھو تو وہ کہے گا حضور پڑھائیں گے تو پڑھوں گا نا, میں تو پڑھا نہیں, میں کیا پڑھوں؟ تو قرآن نے کیسے کہہ دیا اقرا باسم ربک الخلق, پڑھ کس کے لیے؟ نبی کے لیے. اور مسلمان کہتا ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے پڑھنا. اچھا دوسری چیز سب سے بڑی دلیل ایک واقعہ قرطاس. قرطاس کا نام آپ نے کم سنا ہوگا, ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے کہ رسول اللہ نے قلم اور کاغذ مانگا تھا آخری وقت اور لوگوں نے نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں واقعہ قرطاس, اس کو کہتے ہیں واقعہ قرطاس. تو ایک بہت آسان بات تھی, جب آپ پڑھے لکھے نہیں تو قلم کاغذ کا کریں گے کیا؟ اور اگر مسلمان لا کے دے دیتے تو وہ لکھتے کیا؟ جانتے تھے یہ پڑھے لکھے ہیں, لکھیں گے, لکھا ہوا ہوگا. کیوں؟ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے رسالت کے اعلان کے بعد لا تعداد خطوط جو ہیں انہی کے پاس کتب خانوں میں بھی موجود ہیں, بہت سی جگہ عجائب گھر میں موجود ہیں, بہت سے شیشوں کے فریم کر کے کاپی بنا کے رکھی ہے. یہ رسول اللہ کا خط ہے جو نجاشی بادشاہ کو گیا ہے. جب جناب جعفر طیار پہلی ہجرت چند مسلمانوں کو لے کر کے گئے تھے تو اس وقت خط بھی لے کے گئے تھے. اس وقت کے جتنے حکام تھے سب کو رسول اللہ نے خط لکھا تھا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے, اگر رسول اللہ لکھے پڑھے نہیں تھے تو خط لکھا کہتے. وہ کاتب وہی تو اور ہیں, مگر رسول اللہ کا خط لکھا کس نے؟ جو خط لکھے گئے. اور آج بڑے اعجاز کے ساتھ باقاعدہ زیارت کرائی جاتی ہے ان خطوں کی. آج لائبریری کے اندر مدینہ منورہ کے وہ سارے خطوط موجود ہیں. بعض جگہ کاپیاں لگائی انہوں نے کہ رسول اللہ کا خط ہے. تو جب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہ خطوط کہاں سے آئے؟ اور اگر قلم کاغذ دے دیتے تو بہترین جواب تھا آپ لکھے پڑھے نہیں. اور اگر دے بھی دیتے تو ہم کہتے سوچ لیتے جب تمہارا ایمان یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو کاغذ قلم لا کر کے دیتے, مگر جانتے تھے یہ نبی پڑھا لکھا ہے اور لکھ دے گا. جو لکھ دے گا تو وہی سند ہوگی. اسی لیے کہا کہ ان کو تو معاذ اللہ ہدیان ہو گیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اور اس سے بہتر صلوات پڑھے والے. اب آپ سے ایک سوال ہے میرا, آپ ہر معاملے میں حدیث کتاب پڑھتے ہیں, خوشی ہو یا غم, مجلس ہو یا میلاد, گھر میں بھی, ہر شب جمعہ میں, ہر جگہ جہاں جہاں امام بارگاہ ہے, لوگ کتنے ہیں جو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ آپ بتائیں. یہی کہیں نا خیر و برکت کے لیے. نہیں, خیر و برکت تو ہے ہی ہے. آخری جملے جو ہیں حدیث قصہ کے, جب مولا نے پوچھا ہے یا رسول اللہ اس کا اب جو ہم جمع ہوئے ہیں اس کا اجر تو بتائیں کیا کیا ہوگا, تو وہ رسول اللہ کی وہ حدیث اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہے کہ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے نبی بنایا ہے, جہاں یہ پڑھی جائے گی اس کی خیر و برکت ہوگی اور ملائکہ سایہ کیے ہوئے ہوں گے اور جب تک مومنین اٹھ کر کے جائیں گے. اب یہاں پر
محب کا بھی لفظ ہے اور شیعہ کا بھی لفظ ہے. محبینا و شیعتنا، شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے، دونوں لفظ الگ الگ ہے. کیوں؟ اگر کوئی غیر بھی محبت اہل بیت کی خاطر حدیث کتاب پڑھے گا تو خیر و برکت ملے گی. شیعہ کا لفظ کیوں ہے؟ شیعہ کا لفظ اس لیے جب آخری بالکل ٹکڑا پڑھیں گے آپ تو اس میں حضرت علی کا ٹکڑا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی. ہم اہل بیت اور ہمارے شیعہ یہ نجات سے متعلق ہے. یعنی اگر غیر مسلم یا غیر ولایت آل محمد والا حدیث کتاب پڑھے گا تو دنیا میں فائدہ ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آخرت میں صرف اس کو فائدہ ملے گا جس نے ولایت علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھا ہوگا. صلوات پڑھیں. جب آپ ابتدا کرتے ہیں حدیث کتاب کی تو اس میں ایک لفظ آتا ہے ضعف بدنی، آتا ہے نا. شروع میں جب حضور نے چادر مانگی ہے ضعف بدنی، میں اپنے بدن کے اندر جو ہے کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بدن عربی لفظ ہے، جسم عربی لفظ ہے. جسم بھی آ سکتا تھا، جسم کیوں نہیں آیا؟ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں علماء نے تاکید کی حدیث کتاب ہر وقت پڑھا کرو، بچوں کو پڑھایا کرو. یہ صرف یہ ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے حدیث کتاب کی تاکید ہے. ضعف بدنی، بدنی عربی ہے، جسم عربی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جسم پوری باڈی کو کہتے ہیں جس میں سر شامل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سر کے ساتھ پوری باڈی جو ہے اس کو جسم کہتے ہیں، اور بدن کہتے ہیں سر کو الگ کر دیجئے اب یہ بدن ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بدن میں کمزوری ہے، جسم میں نہیں. اگر جسم میں کمزوری ہوتی تو یہی دلیل ہوتی کہ رسول اللہ کے جسم میں کمزوری ہوئی، اس لیے معاذ اللہ آخر وقت ہذیان تھا جس کی وجہ سے معاذ اللہ ہم نے جو ہے ان کو کاغذ و قلم دیا. رسول اللہ کے بدن میں کمزوری ہو سکتی ہے، جسم میں کمزوری نہیں ہو سکتی. اسی لیے حدیث کتاب پڑھ کر کے ہم لوگ بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ کے جسم میں کمزوری نہیں ہے، بدن میں کمزوری ہے. صلوات پڑھے ماشاءاللہ. آپ صاحب اولاد ہیں سب کے سب. ہائی اسکول کے بعد جب کالج بچہ جاتا ہے تو اس کو ایکسٹرا ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہائی اسکول میں بھی اور اس سے پہلے کی کلاسز میں بھی بچہ اگر کمزور ہوتا ہے تو باقاعدہ ہر مہینے آپ نے دیکھا ہوگا اسکول سے آپ کو لیٹر آتا ہے، پیرنٹس کی میٹنگ ہوتی ہے، بچے کی پروگریس ان کو بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم گھر کے اوپر ورک کرائیں گے، کچھ آپ ٹائم دیں یا الگ سے کوئی آپ انتظام کریں. تو آپ ٹیوشن کے لیے لگاتے ہیں تو کس کو لگاتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے، اسکول والوں سے پوچھیں گے کون اچھا ٹیچر ہے سبجیکٹ کے لحاظ سے، جو سب سے اچھا ہوگا. یہی ہے نا. تو آپ ایک بات بتا دیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ آیتوں کی تلاوت کیا کرے گا؟ جو پڑھا لکھا نہیں وہ ہمارے نفسوں کو کیا پاک کرے گا؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم کیا دے گا؟ تو اس کے معنی ہے کہ پڑھا لکھا ہے. اب یہ چونکہ ہم نے کہیں دیکھا نہیں ان کو پڑھے ہوئے، ہم نے ان کو کہیں دیکھا نہیں. اب یہاں آ جائیے، جتنے فضائل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیان ہوتے ہیں وہ سب کے سب فضائل رسول اللہ کے ہیں. ہم جو علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں ہر میدان کے اندر، وہ سب کے سب فضائل رسول اللہ کے ہیں. اور علی کا ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے، اس لیے رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا میرا ذکر کیا کرو، میرا ذکر عبادت ہے، میرے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. ہمیشہ ہی کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو کس کے ذکر سے؟ علی کے ذکر سے. کیوں؟ ذکر علی ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. ایک مرتبہ سلام پڑھے والے محمد. ایک شو آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں، برابر محرم میں خاص طور سے پڑھا جاتا ہے جی. اور علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہے، مجھے بھی معلوم ہے علامہ اقبال کا، ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو. اور پورے شعر میں پوری شریعت پورا دین سمیٹ دیا ہے.
علامہ اقبال نے اس ایک شعر کے اندر، اگر کسی اور شاعر کا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، اگر کسی کو یاد آ جائے جو ہمارے شعرا حضرات ہیں، اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ شعر علامہ اقبال کا نہیں کسی اور کا ہوگا تو تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ میں نے علامہ اقبال کے نام سے سنا ہے اور ہر ایک نے انہی کے نام سے بتایا ہے، اور اس میں پورا دین سمٹ کر آ گیا۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اور یہی مجلس ہے ہماری، یا فضائل علی ابن ابی طالب ہے یا مسائل حسین ابن علی ہے۔ سجدے کی بھی تفسیر ہو گئی اور ضربت کی بھی تفسیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ سلامات پڑھے والے اب اسی حدیث قصے کے اندر ایک لفظ آیا ہے، جب امام حسن علیہ السلام آئے، سلام کیا، سب کچھ کیا، تو کیا کہا؟ اشومو جدی رسول اللہ، میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اماں کو سلام کیا نا، اماں نے کیا کہا؟ میں اپنی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے بدن سے خوشبو بلند ہوتی تھی۔ اب رسول اللہ حجرے کے اندر ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، بچہ دروازے سے آیا ہے، شہر میں ہے، اماں سے سوال کر رہا ہے، وہاں تک بچے کی ناک تک خوشبو آئی ہے رسول اللہ کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ کی خوشبو آ گئی۔ اب ایک سوال یہی پر اسی مقام پر، اس کے بعد آپ کو ملے گا امام حسن کے لیے، آپ یعنی وہ پوری ڈیٹیل ہے سے کتنا آپ پڑھتے ہیں، ہاں بیٹا تمہارے نانا جو آرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین ہے، ان کا بھی وہی لفظ ہے، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادے نے کہا ہاں تمہارے نانا اور تمہارے بھائی آرام کریں۔ پھر امام علی وہی لفظ ہے، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھی۔ انسان کے بدن سے بدبو کرواتی ہے، جب نہاتا نہ ہو۔ جو انسان صفائی پسند نہیں ہوتا اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، یاد رکھیے گا، سب کو پتا ہے۔ اب ان ملکوں میں تو پرفیوم ہے اس طرح کے ہوتے ہیں نہیں، تاکہ خوشبو محسوس ہو، اگر بدبو ہے بہت کہتے ہیں ان کے بدن سے آتی ہے، پسینے سے ہوتے ہیں۔ رسول وہ ہے جس میں سے صرف خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو مشرکین مکہ نے بھی دیکھی اور سنی۔ اگر یہ خوشبو محسوس نہ کرتے تو رات کے اندھیرے میں شب ہجرت پہرا نہ دیتے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ کی خوشبو محسوس نہ کرتے، اب وہ حدیث آپ جو ہے جو میں نے کل کوٹ کی تھی، اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا ٹکڑا ہے۔ تو اگر رسول اللہ سے خوشبو آ رہی ہے تو علی ابن ابی طالب کے بدن سے بھی وہی خوشبو مشرکین رات بھر دیکھتے رہے، کیونکہ رات کا پردہ تھا، بیچ میں دیوار ہائے تھی، چادر ہائے تھی، وہ گھر کے اندر تھے، یہ گھر کے باہر تھے۔ اگر وہ خوشبو نہ آتی جو رسول اللہ کی تھی تو کبھی رات کو پہرا نہ دیتے۔ اب قرآن پڑھیے آپ، اگر کوئی شخص آپ نہا کے آئے ہوں، پرفیوم بھی لگایا ہو، اور کوئی شخص یہ کہے آپ میں سے بدبو آ رہی ہے، جی کتنا برا لگے گا آپ کو؟ اور اگر کہیں ہمارے حضور کے لیے کہے، رسول اللہ کے لیے، یاد رکھیے کہ رسول اللہ کا معاملہ ایسا ہے فوراً قرآن میں آ جاتا ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں آ گیا۔ ابن معتزلی، ابن الحدید معتزلی کون ہے؟ بہت بڑا عالم ہے مصر کا، اہل سنت کا، جس نے سب سے پہلے تفسیر لکھی ہے، کاہے کی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی۔ اہل سنت کا اپنے زمانے کا نامور عالم ہے یہ، مصر کا۔ اس نے پہلی شرح، اور یہ حضرت علی کا مخالف تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، شدید، اسی لیے کا نام معتزلی ہے۔ یہ معتزلہ فرقے کا تھا، مگر جب اس نے کلام پڑھا تو اسے یقین نہیں آیا، اس نے ریسرچ کی، تحقیق کی،
جب پتا چلا کہ مولا علی کا کلام ہے تب اس نے اس کی شرح لکھی اور اپنا ایمان بدلا. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, پڑھیے گا, اردو میں بھی آ گئی, انگلش میں بھی آ گئی ہے. عائشہ در تاریخ اسلام. کیا نام؟ عائشہ در تاریخ اسلام. آیت اللہ مرحوم سید محمد عسکری ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ایران کے سب سے بڑے محقق ہیں. ان کی خوبی یہ ہے, بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ان کی کتاب کے اوپر جو مقدمہ لکھتے ہیں وہ کون لکھتے ہیں؟ ہمارے عالم نہیں. جامع ازہر کا جو وی سی ہوتا ہے, جو ٹاپ کا مفتی ہوتا ہے, وہ مقدمہ لکھتا ہے ہر کتاب کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ میری کتاب پڑھو تو اپنے ایمان و عقیدے کو ایک طرف رکھ دو, اپنی نالج کے لیے پڑھو, اور جو حقائق ہیں وہ لکھے ہیں سب کے ساتھ. آپ پڑھیے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کتاب کے پڑھنے میں. یہ معتزلی جو ہے ان کے لیے وہ لکھ رہے ہیں یہاں کے اوپر اس مقام پہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اس واقعے کی تفصیل میں جو انہوں نے مطلب یہ کہ ازواج پیغمبر کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ان کو یہ آپس میں حسد ہوتا تھا بہت زیادہ. جناب خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی, وہاں پہ ایک جگہ ہے مشرب ابراہیم. جب باہر کی زیارتیں کرنے جائیں گے تو ایک گراؤنڈ دکھائیں گے, اس جگہ کا نام ہے مشرب ابراہیم. حضرت ابراہیم جناب رسول خدا کے بیٹے تھے. ماریہ قبطیہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی, ان سے پیدا ہوئے تھے, اور وہ مدینے کے تھوڑا سا باہر ان کو رکھا تھا. انہوں نے بچے کی پرورش اور اس کے لیے اور آب و ہوا کی خاطر. تو آپ روزانہ بلا ناغہ جو ہے بچے کے ملنے جاتے تھے. آپ کو شہد بہت پسند تھا. جناب ماریہ نے ایک روز جو ہے شہد بکا سے شربت بنایا, وہ حضور کو پلا دیا. اب یہ سب کو بتا تھا روایت کو کہ حضور کو وہ شربت پلاتی ہیں. تو دو بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا, جن کی دیواریں بیچ میں دیوار تھا دونوں کو گھر میں. ان کا کہ اگر تمہارے پاس رسول پہلے آئے تو تم کہنا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ. دوسری نے کہا کہ اگر میرے یہاں آئے تو میں بھی یہی کہوں گا. ٹھیک ہے. رسول اللہ جب تشریف لائے, انہوں نے دیکھا, فوراً یہ کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. حضور نے فرمایا میں نے تو کوئی ایسی چیز کھائی نہیں ہے. ہاں میں نے شربت پیا ہے شہد کا, میں ابراہیم کے پاس گیا تھا, ماریہ نے شربت بنا کر کے دیا. اور ایک بات کرو. بولے کیا؟ اگر تم راز رکھو, وعدہ کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. بولے کہ فرمایا میں آپ کا راز کبھی ظاہر کر سکتی ہوں. کہا کہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں شربت نہیں پیوں گا. بات ختم ہو گئی. رسول باہر چلے گئے, اور جیسے باہر گئے یہ دیوار پہ گئی, بہن کام ہو گیا, راز کھل گیا. ادھر رسول اللہ گھر سے باہر نکلے تھے, جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی بیوی نے راز فائز کر دیا. دوسری بیوی کو بتا دیا ہے. حضور کا چہرے کا رنگ بدلا, گھر میں واپس آئے. پھر قرآن کی آیت آ گئی, اللہ رسول کی حفاظت کرنے والا ہے. اور دوسرا کون ہے؟ جبرائیل. اور تیسرا کون ہے؟ صالح المومنین. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ بھی سمجھ میں آ گیا, جبرائیل بھی سمجھ میں آ گئے, یہ صالح المومنین کون ہے. یہ واقعہ اپنے باپ کو بتایا. باپ گھر آئے, رسول اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے میری بیٹی نے بتایا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے, آپ کی حفاظت کرنے والا ہے, جبرائیل کرنے والے ہیں. تو آپ پتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہیں جہاں پہ ہوگا, ہر جگہ کے اوپر وہ آئے گا کہتے زمین پہ. جبرائیل مگر یہ صالح المومنین کون ہے؟ صالح المومنین کون ہے؟ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام داخل ہوئے, اور جیسے داخل ہوئے انہوں نے مڑ کر کے دیکھا, کہا کہ یہی صالح المومنین ہے. اب آپ نے پہچان لیا, یعنی 3 رسول اللہ کے مددگار ہیں, ایک اللہ, ایک جبرائیل, ایک صالح المومنین. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے. نماز افضل عبادت. صحیح بخاری کی روایت ہے, قبل ما سواہا, جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول. رد ما سواہا, اور جس کے نماز رد اس کے سارے اعمال رد. آخر میں جب آپ نماز ختم کرتے ہیں 3 سلام پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا سلام ہو گیا. اس کے بعد میں السلام علیکم. بتائیے نماز پڑھتے ہیں نا,
عباد اللہ صالحین. یہ کون ہے؟ یہ صالح المومنین ہے جس پر سلام پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون ہے؟ یہ آپ مومنین ہیں جنہوں نے ولایہ علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھا ہے. یہ سلام ان کے لیے ہے. نماز بھی قبول نہیں جب تک رسول پر سلام نہ ہو, صالح المومنین پر سلام نہ ہو, اور ولایہ آل محمد والوں پر سلام نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہر ایک کے یہاں یہ سلام نہیں ہے. یہ سلام صرف مومنین کے اندر ہے کہ تینوں سلام پڑھ کے تب نماز تمام کرتے ہیں, اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. سلام پڑھنے والے جگہ جگہ کے اوپر اللہ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے وہ علی کا تذکرہ کرو. اسی لیے کوئی خطبہ رسول اللہ کا باقی نہیں ہے جس میں علی کا تذکرہ نہ ہو, حسن و حسین کا تذکرہ نہ ہو, جناب فاطمہ کا تذکرہ نہ ہو. اور یہ حقیقت ہے, اگر محبت اہل بیت کے لیے رسول اللہ نے دعوت نہ دی ہوتی اور تاکید نہ کی ہوتی تو یہ خود علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کو واجب قرار نہ دیا ہوتا اللہ نے تو اتنے ظلم و ستم نہ ہوتے. بس میں آخری کلام میں آپ کی خدمت میں ایک دو گزارش ہے. یہ محرم ہے, ایک دوسرے کا احترام واجب ہے. میں نے کل عرض کیا تھا ایک مجلس وہ ہے جس میں کسی گھر میں اختلاف نہیں ہوتا, جتنا چاہے خرچ کریں, دل کھول کے خرچ کریں. کیوں؟ شہزادی خوش ہوتی. اور مجلس حسین وہ ہے, امام بارگاہ تو ظاہر ان کی ملکیت ہے. مجلس حسین وہ ہے جو آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے شہزادی آپ کے گھر میں آتی ہے, جس کے سبب خیر و برکت ہوتی ہے. آپ امام بارگاہ میں بھی اسپانسر کرتے ہیں, مگر یہ گھر پہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اہل بیت ہمارے گھر آ جائیں. صرف ایک مجلس ذریعہ ہے. ان مجالس میں ہر ایک کا رتبہ ہے. ذاکر ہو, نوح خان ہو, مرتی خان ہو, تبرک والا ہو, بانی مجلس ہو, سب کی جزا برابر ہے. لہذا حکم دیا ہے معصوم نے کوئی لفظ تمہاری زبان سے ایسا نہ نکلے کسی ذاکر کے خلاف, کسی مرتی خان کے خلاف, کسی نوح خان کے خلاف, کسی ماتم کرنے والے. آپ نے دیکھا نا بہت سے ہمارے بچے نوحہ پڑھتے ہیں تو بعض لوگ باہر کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ آوازیں نکالتے ہیں تو فلاں گانے کی شرط ہے. ہمیں کیا معلوم گانا کیا ہے؟ آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا گانا ہے. جی آپ قرآن پڑھی. حضرت داؤد جو تھے وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پرندے جمع ہو جاتے تھے. مخلوق میں لوگوں کو چھوڑ دے پرندے جمع ہو جاتے تھے. تو پوچھئے وہ کون سا لہجہ تھا, کون سی فلم کی ایکٹنگ تھی؟ امام بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ذہن صاف کر کے, دل پاک کر کے 4 حدیثیں آج آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے محمد اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد. اور اس سے بہتر بتا دیتا ہوں. عربی کی عبارت چھوڑ دیجیے, شاید پیپر جو ہے گاڑی میں رہ گیا. 4 حدیثیں آج آپ کے لیے نکالی. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی, اس کا ترجمہ میں پیش کیے دیتا ہوں آپ کو. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی الا اس آنکھ کے جو مجلس حسین میں روئی. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مخلوق کی الا اس آنکھ کے جو مجلس حسین پر روئی ہے. اور یہ رسول اللہ فرمانے کا اس وقت وہ مسکرائے گا. وہ جو دنیا میں رویا ہے مجلس حسین میں وہ مسکرائے گا, اور اس کے مسکرانے پہ میں اس کو بشارت دوں گا جنات النعیم. دوسرے حدیث امام رضا علیہ السلام
جب مجلس قائم ہوتی ہے اور آپ مجلس میں آتے ہیں اور حسین پر ہماری جد کے اوپر گریہ کرتے ہیں، ایک قطرہ اگر نکلتا ہے آنکھ سے تو جتنے گناہ ہیں آپ کے، چاہے وہ آسمان تک کے برابر ہوں یا سمندر کی لہروں کے برابر ہوں، سب کے سب اس ایک قطرے کے مقابل معاف ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو آنکھ سے ایک آنسو میرے جگ کے اوپر نکالتا ہے، چاہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر ہو، پروردگار عالم اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اگر وہ قطرہ جہنم پر پڑ جائے تو پوری آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے نارے نمرودی کو حضرت ابراہیم کے لیے سرد کر دیا گیا۔ یہ ہے آپ کے لیے، تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور کس کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں؟ ایک دکھیاری ماں۔ روایتوں میں ہے جناب فاطمہ مسجد میں آ کے اپنی چادر پھیلا کر کے ایک ایک ادادار کے پاس جمع کرتی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے اداداروں کے ایک ایک قطرے کو ہماری جدہ ایک شیشی میں جمع کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ کل شہزاد کی مجلس سے آج شب ہے 2 محرم کی، یعنی کل 2 محرم ہوگی، گویا کل امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہو جائے۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ نزدیک کوفہ پہنچے تو 1000 کا لشکر اور ابن یزید رہائی کی معیت میں آتا ہے۔ پہلے دے رہا تھا کوفے کے اندر کوئی انٹر نہ ہو، صحرا کے اندر راستوں میں سارے راستے بند ہیں، اب اس کی فوج کا پانی ختم ہو گیا، پیاس سے ہلاک ہوا جاتے ہیں کہ قافلہ آ گیا، کا پورا لشکر پیاسا، جانور پیاسے، قریبے کا ہلاک ہو جائیں۔ امام آئے، دیکھا سب کی پیاس کو، فوراً جناب عباس کو حکم دیا، بھیا عباس دہانے کھول دو سارے مشکلوں کے، سب کو پانی پلاؤ۔ سارے جانوروں کو پانی دیا، 1000 آدمیوں کو، لشکر کو پانی پلایا۔ ایک آدمی جو جس میں پیاس بڑی شدید تھی اور امام کرسی پر تشریف فرما ہے، اس کو ایک مشکیزہ دیا گیا، اس نے جلدی میں کھولا، پانی بہہ گیا۔ دوسرا مشکیزہ دیا، وہ بھی اس نے منہ کے لگا کر پینا چاہا، وہ بھی بہہ گیا، پینا نہیں آتا تھا، مشکیزے سے پانی کیسے پیتے ہیں۔ اب امام خود اٹھے، امام اٹھے، مشکیزہ لیا اور اس کے بعد نے کہا بھائی میرے قریب آ، اور اپنے ہاتھوں کو اس کے منہ کے لگایا اور مشکیزے سے پانی پلایا۔ 2 مشکیزے پانی اس شخص نے پیے، شیر ہو کر کہا بھائی شیر ہو گیا؟ کہا کہ ہاں۔ اب یہ وہاں سے پلٹتا ہے، امام واپس کرسی پہ بیٹھے اور پوچھتا ہے اپنے لشکر والوں سے یہ بزرگ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تو حسین ابن علی ہے، جن کا راستہ روکنے کے لیے آئے۔ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر پہنچے تو گھوڑے کے پیر رک گئے، ایک کے بعد دوسرا گھوڑا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ روایتوں میں کہ 7 گھوڑے امام نے بدلے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تب امام نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے شک فرات کہا، کسی نے جو ہے نینوا کہا، کسی نے کربلا کہا۔ تب امام نے کہا کہ ہاں ہماری منزل آ گئی۔ امام علیہ السلام اترے، معلوم کیا اس زمین کے مالک کون ہے؟ معلوم ہوا بنی اسد ہے۔ آپ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بنی اسد مجھے پہچانتے ہو؟ میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند مرتضیٰ ہوں، اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑا پورے قبیلے نے، آقا یہ زمین نہ خریدیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس زمین پہ کسی نبی کا بھی قدم پڑا ہے تو اس کو بھی زحمتیں اٹھانی پڑی ہے، آپ کے ساتھ بچے ہیں، بیویاں ہیں، آپ اس زمین کو نہ خریدے۔ کہا نہیں یہ میری زمین مقدر ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ 60,000 درہم میں آپ نے خریدا اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ زمین تم کو واپس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ کل ہم یہاں زمین کے اوپر قتل کر دیے جائیں گے، جب یزیدی اپنے پشتوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو تم آ کر کے ہمیں مٹی ڈال دینا، دفن کر دینا، قبروں میں پہنچا دینا۔
دوسرا کام یہ کرنا، ہمارے مرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا غائر آتا ہے تو ہمارا نشان قبر بتا دینا۔ تیسرا فرمایا کہ ایک چیز اور یاد رکھنا کہ جب ہمارا کوئی ظاہر آئے تو 3 دن مہمان رکھنا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، یہ فرض رسول جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ آپ نے عورتوں کو بلایا، بیویوں میں زینب کا بھائی ہوں، فاطمہ زہرا کا لال ہوں، بیویوں اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کرے تو تم آ کر اپنے مردوں کو غیرت دلا دینا اور تاکہ وہ ہمیں دفن کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا بنی اسد سے اپنے بچوں کو بلاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ اب آپ نے فرمایا اے بچوں مجھے پہچانتے ہو، میں اصغر کا بابا ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، کل میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا، میں جانتا ہوں تم چھوٹے ہو ڈر جاؤ گے، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تم کھیلتے ہوئے اس میں صحرا میں آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری بہنا لاشوں میں ڈال دینا۔ بس ایک واقعہ اور 2 منٹ میں ختم دعا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام واپس آئے، ادھر جناب زینب زمین پر بیٹھی، جناب سکینہ آغوش میں تھی، زمین کربلا کی خاک سکینہ کے چہرے پر آ گئی۔ جناب زینب کا دل گھبرایا، بھائی کو بلایا، بھیا اس زمین پر نہیں رہنا، کہیں اور چلو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جیسی زمین پر بیٹھی میں تو ابو طلحہ کی بیٹی ہوں، ارے میری سکینہ کے چہرے پر زمین کی خاک آ گئی۔ امام نے فرمایا بی بی اب یہی ہمارا مقدر ہے، اے بی بی اسی زمین کے اندر ہم دفن ہوں گے۔ بس عزیزانو ابھی بہن بھائی جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو حکم دیا بھیا دریا کے قریب بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، دریا کے قریب خیمے لگا دینا۔ جناب عباس جیسی دریا کے قریب پہنچے اور نشان لگانا چاہتے ہیں کہ ایک دستہ یزیدی فوج کا آیا، کہا یہاں تمہارے خیمے نہیں لگ سکتے، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، ہمارے امیر کا حکم ہے، ہمارے ساتھ کا خیمے ہمارے لگیں گے۔ بھئی یہ سننا تھا، جناب عباس کو جلال آ گیا، شیر کے دہڑنے کی آواز آئی، تلوار نیام سے نکال لی اور ایک خط کھینچ دیا۔ خدا کی قسم کسی میں مجال ہے جو اس کو کراس کر کے آگے آ جائے؟ یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں آئی، باہر نکلے، فوجیوں نے بتایا آقا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ آقا عباس کو غصہ آ گیا ہے، تلوار نکال لی اور غصے میں جلال میں ہیں۔ یہ سن کر کے اب امام میں بھی اپنی اتنی ہمت نہیں پاتے، ایک مرتبہ شہزادی کے پاس آئے، بہن غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ میرے شیر عباس نے تلوار نکال لی ہے، اے بہن ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ یہ سننا تھا، فضا کو حکم دیا فضا جاؤ میرے بھائی کو بلاؤ۔ فضا آ کے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، سمجھ گئے شہزادی نے بلایا ہے۔ اسی طریقے سے اسی غصے میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے شہزادی کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا، بازو پہ ہاتھ رکھا، میرے شیر کو کون غصے میں لے آیا؟ عباس نے نظر نیچے کی، شہزادی کسی میں مجال ہے میرے آقا کے خیموں کو ہٹا دے، میں یہ یزیدی فوج کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب شہزادی فرماتی ہے بھیا عباس حسین تمہارا آقا ہے، مجھ سے وعدہ کرو جب تک کہ حسین اجازت نہ دے تو میں تلوار کو رکھ کے توڑ دیا اور سر جھکا کے کہا شہزادی مجھے معاف کر دے، اب جب تک میرا آقا اجازت نہیں دے گا عباس کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔